رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہمارا بڑا اہم ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اشاعرہ کے اعتقادات پڑھیں گے۔ یہ ویسے موضوع بڑا تفصیلی ہے، میں نے اس کو بہت اختصار سے بیان کرنا ہے، تو اس میں کچھ ایسی اصطلاحات بھی آئیں گی جو ممکن ہے آپ کے لیے تھوڑی پیچیدہ ہوں، لیکن اگر میں درس میں ہی ان اصطلاحات کی وضاحت کرنا شروع کر دوں گا تو پھر ہم یہ اعتقادات کا احاطہ نہیں کر سکیں گے جتنا کہ اس درس میں احاطہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یوں بھی ویسے یہ دورہ یہ جامعات کے فضلاء کے لیے اور اسکالرز کے لیے تو یقیناً ان کے پاس کچھ نہ کچھ خلفیہ بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اور وہ اصطلاحات کو جانتے ہیں، تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایک ایک جو اصطلاح ہے اس کی تفصیل میں جاؤں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو میں چیزیں بیان کروں گا آپ اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ گویا کہ بہت ساری کتابوں سے خلاصہ ہے اشعری اعتقادات کا۔ اس حوالے سے میں ایک اہم کتاب آپ کو بتاتا چلوں، ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے عقائد الاشعریہ یا عقائد الاشاعرہ، مصطفیٰ باجو کی کتاب ہے، ابو قبضہ المغربی رحمہ اللہ کی تقدیم کے ساتھ مطبوع ہے۔ یہ بڑی اچھی کتاب ہے اشاعرہ کے اعتقادات جاننے کے لیے۔ اس طرح یہ کتاب ہے منہج الاشاعرہ فی العقیدہ سفر الحوالی کی، ایک کتاب ہے الاشاعرہ فی میزان اہل السنہ والجماعہ، ایک کتاب ہے اشاعرہ کے ہاں عقل کو وہ کتنا استعمال کرتے ہیں اور عقل سے وہ عقل پر کتنے استدلالات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے الاستدلال العقلی عند الاشاعرہ، مرکز نماز سے چھپی ہوئی ہے۔ ایک کتاب مصادر التلقی عند الاشاعرہ، یہ دار الفضیلہ سے چھپی ہوئی ہے، کتاب عربی میں مطبوع ہے۔ ویسے اشاعرہ پر اہل سنہ نے بہت کچھ لکھا ہے اور ان کے رد میں بہت چھوٹی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو خیر ہم اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ ان میں جو اہم کتاب ہے نا بڑی، جو آپ کو بہت فائدہ دے گی، وہ ہے عقائد الاشاعرہ مصطفیٰ باجو کی کتاب ہے۔ میں نے بھی اس کتاب سے استفادہ کیا۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ اور دیگر علم کلام متکلمین بھی، ان کے جو مسلک ہے در حقیقت وہ چند بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے، اس کے چند ستون ہیں۔ ایک ستون اس کا یہ ہے کہ تنظیم غلو، یعنی اللہ رب العزت کو پاک قرار دینے میں نقائص سے بہت غلو کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی تنزیہ بیان کرتے ہیں تو وہ بڑی تفصیلی ہوتی ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جسم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کا یہ طریقہ نہیں ہے، اہل سنہ والجماعہ کا یہ طریقہ نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ایسی صفات ہے جن کی اللہ رب العزت سے نفی کی جاتی ہے، جن کو صفات سلبیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ مجمل طور پر ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے صفات کی نفی کی جاتی ہے جب وہ کسی کمال کو متضمن ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وگرنہ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اس بات مفصل ہے، نفی مجمل ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اللہ رب العزت اکیلا ہے، اللہ رب العزت محبت کرنے والا ہے، اللہ رب العزت انتقام لینے والا ہے، عزیز، جبار، قدوس، السلام، مومن، مہیمن، اللہ رب العزت نے جتنی اپنی صفات ذکر کی ہیں تو ان کو تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے جو اس بات والی ہیں۔ نفی کا طریقہ مجمل ہوتا ہے، تو ان کے ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں نفی بہت مفصل ہے۔ تو در حقیقت یہ تنظیم غلو ہے اور مخلوق سے اللہ رب العزت کی مشابہت کو ختم کرنے میں مبالغہ ہے۔ اللہ رب العزت کی جو مخلوق سے مشابہت ہے اس کی نفی میں مبالغہ ہے۔ اس مبالغے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ایسی صفات کی بھی نفی کر دی جو در حقیقت اللہ رب العزت کے لیے ثابت تھی۔ اور اشاعرہ اور متکلمین جتنے بھی جو صفات کی نفی کرتے ہیں، وہ جب بھی اللہ رب العزت کی کسی صفت کا ذکر آتا ہے تو پہلے اپنے ذہن میں اس کو تشبیہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نفی کر دیتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ تشبیہ بھی ان کی اپنی گڑی ہوتی ہے۔ مثلا جب بات آتی ہے اللہ رب العزت عرش پر ہے تو پہلے وہ خود سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اگر وہ عرش پر ہوا تو پھر تو اس کا عرش پر ہونا مخلوق کی طرح ہوا، کیونکہ استواء علی العرش کا معنی اگر مخلوق کو سامنے رکھ کے لیا جائے تو مخلوق کا جو مستوی ہونا ہوتا ہے
تو اس سے استقرار اور علو اور کسی جگہ پر کسی جہت میں ہونا لازم آتا ہے. تو اگر اللہ رب العزت کے لیے معنی ہوگا تو پھر تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مخلوق کی طرح ہوگا. تو نتیجتاً وہ نفی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العزت عرش پر مستوی نہیں ہے. تو اس مبالغے نے انہیں صفات کی نفی کی طرف کھینچ لایا ہے. اسی سے انہوں نے ایک اور قاعدہ بنا لیا، وہ یہ کہ شاہد پر غائب کا قیاس نہیں کیا جائے گا، اور اس قاعدے کو بڑا غلط استعمال کرتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ رب العزت کی کوئی بھی ایسی صفت جو ان کے خیال میں جس سے تشبیہ لازم آتی ہے، پہلے اس کو مخلوق جیسا قرار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو غائب ہے اس کو شاہد پر، یعنی غائب کو موجود چیز، حاضر چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو نتیجتاً وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت وہ انسان کے وہم سے بھی پاک ہے، دور ہے، تو ویسا نہیں ہو سکتا جیسے انسان نے تصور کیا ہے. یوں اللہ رب العزت کی صفات کی نفی کر دیتے ہیں. حالانکہ اصلاً یہ تشبیہ اور یہ وہم، یہ اہل السنہ والجماعت تو اس کے قائل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات ویسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق. دوسرا ستون وہ عقل میں غلو ہے. میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اہل السنہ والجماعت کے ہاں عقل و نقل کے تابع ہے، اور اہل السنہ کے ہاں یہ ہوائی بات ہے، فرضی بات ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی تعارض ہو، ٹکرا ہی نہیں سکتی. امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی موافقۃ صحیح المنقول لصریح المعقول. جبکہ اشاعرہ، ماتریدیہ اور دیگر متکلمین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل نقل میں تعارض ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل نقل میں تعارض ہوگا تو ہم عقل کو مقدم کریں گے، کیونکہ عقل نے ہمیں طریقہ بتایا تھا اور ہمیں راستہ دکھایا تھا نبی کی نبوت کا اور اللہ رب العزت کی الوہیت کا، ربوبیت کا. تو جب ہم عقل کی گواہی کو کسی جگہ پر کمزور قرار دے دیں گے تو ہم نے اس عقل کو تو مشکوک بنا دیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہمیں دکھایا تھا. تو چونکہ عقل نقل میں اصل ہے اور اللہ اور اس کے رسول تک راستہ دکھانے میں اصل ہے، اس لیے عقل کو کسی بھی وقت پر کمزور قرار نہیں دیا جا سکتا اور اس کی گواہی کو توڑا نہیں جا سکتا. نتیجتاً نقل اور عقل کا جہاں ٹکراؤ ہوگا وہاں عقل مقدم ہوگی. تو یہ بالکل ایک ایسا شیطانی قانون ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری صفات کی میں تعویل کی ہے اور بہت سارے عقائد میں انحراف آ گیا. در حقیقت یہ فرضی چیز ہے، اس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا اختلاف بھی نہیں ہوتا، اور اہل السنہ اس بات پر بڑے تفصیل سے رد کر چکے ہیں. ایک ستون جس پر ان کی عمارت قائم ہے اشاعرہ کی، اور جس کی بنا پر اللہ رب العزت کی انہوں نے صفات کی نفی کی ہے، وہ مسئلہ یہ کہ انہوں نے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ ایسا طریقہ ہے جو بدعتی طریقہ ہے اور جس سے لازم آتا ہے کہ صفات کی نفی کر دیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے وجود کو ایسے ثابت کرتے ہیں کہ جو بھی جسم حوادث سے خالی نہیں ہوتا وہ حادث ہوتا ہے. اور حوادث کیا ہیں؟ عرض حوادث ہیں. عرض کیا ہوتا ہے؟ عرض وہ ہوتا ہے جو کسی جوہر کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اپنا وجود خود نہیں رکھتا، جیسے ہنسنا، مسکرانا، بات کرنا، حرکت اور سکون ہے. تو یہ عرض ہیں، اور یہ جن ذوات کے ساتھ یہ قائم ہوتے ہیں وہ ذوات جو ہمارے مشاہدے میں مخلوقات ہیں، جن بھی ان مخلوقات سے یہ عرض قائم ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری مخلوقات حوادث ہیں، یعنی مخلوق ہیں، پہلے نہیں تھی، بعد میں پیدا کی گئی ہیں، ان کا وجود ازلی نہیں ہے. تو اس قاعدے سے جب انہوں نے اللہ رب العزت کا اس بات کیا اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ غائب کا چونکہ شاہد پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان میں کوئی تجدد ہوتا ہو اور ایسے ہو کہ وہ ایک کے بعد دوسری ہو. نتیجتاً انہوں نے اللہ رب العزت کی صفات کی نفی کر دی. کیوں؟ ان کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ کل ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث، کہ جو بھی حادث سے چیز خالی نہ ہو حوادث سے تو وہ حادث ہوتی ہے. نتیجتاً انہوں نے کہا اللہ رب العزت وہ حوادث سے پاک ہوگا کیونکہ وہ تو مخلوق نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت بات نہیں کرتا، اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت مسکراتا نہیں ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نہیں آتا، اللہ رب العزت قیامت والے دن خود حساب کتاب کے لیے نہیں آئے گا، وہ خود عرش پر مستوی نہیں ہے، اور اس طرح کے دیگر اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ صفات کی نفی کر دی. تو یہ تو ان کے 4 ستون ہیں جس پر ان کی عمارت کھڑی ہے، اور جس سے آپ جان پائیں گے کہ کیوں یہ اس گمراہی کا شکار ہوئے ہیں. اب ان کے آلات کیا ہیں اور کس طرح سے یہ اپنے جو اعتقادات ہیں ان کو ثابت کرتے ہیں. تو اس میں ایک تو ان کے پاس تعویل ہے، اس تعویل کے ذریعے جو جتنی بھی احادیث اور نصوص جو ان کے خلاف جاتی ہیں
تعویل کے ذریعے یہ اس کا توڑ کرتے ہیں، اور در حقیقت یہ تعویلات کسی علمی تحقیق کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی مثال، نصوص کی مثال اس طرح ہوتی ہے جیسے کوئی دشمن حملہ آور ہو تو جو بھی چیز ہو اس کو کسی بھی چیز سے جس سے اپنا دفاع کیا جا سکتا ہو دفاع کر کے تو دشمن کو دور کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب قرآن و سنت میں صفات کی نصوص آتی ہیں تو یہ بالکل اسی طرح کسی بھی انداز سے بس ان کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بڑی کوئی علمی تحقیق ہوتی ہے۔ دوسرا یہ خود ساختہ قانون ہے جس کی طرف پہلے میں نے اشارہ کیا ہے کہ غائب کا شاہد پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ یہ قانون بنا کے تو اللہ رب العزت کی ہر صفات کی نفی کرنے کی، ہر صفت کی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے خیال میں اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو غائب کا شاہد پر قیاس لازم آئے گا اور مشابہت لازم آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور تفصیلی طور پر ان کے اعتقادات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے اللہ رب العزت کے جو اس بات کا طریقہ اپنایا ہے وہ بدعتی طریقہ ہے۔ تقریباً 8 طریقے ہیں اللہ رب العزت کے اس بات کے متکلمین کے ہاں، اور وہ 8 کے 8 طریقے اہل السنہ کے طریقہ کار نہیں ہے، نا قرآن و سنت میں وہ طریقہ کار بتایا گیا ہے، اگرچہ وہ طریقہ ٹھیک اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس میں تطویل ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور بہت ساری حشو چیزیں، زائد چیزیں جن کی ضرورت نہیں تھی اور ایسے راستے کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا اس سے کہیں آسان ہے جو متکلمین کا طریقہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی معرفت وہ فطری ہے نفوس میں، اس کا انکار وہ اپنی فطرت سے ضد لیے اور اپنی فطرت سے بغاوت کیے بغیر اللہ رب العزت کا انکار کسی سے صادر نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے ہم ایک طریقہ ذکر کریں گے، اس طریقے کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا ہے، وہ طریقہ یہ ہے الاجسام لا تخلو عن الحوادث وکل ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث۔ اسی قاعدے قانون کے ذریعے اللہ رب العزت کی صفات کی نفی کی گئی ہے۔ المواقف، اس میں المواقف صفحہ نمبر 45 میں لکھا گیا ہے کہ یہی طریقہ، اسی طریقے کو بنیاد بنا کر اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے۔ ابو الحسن العامدی وہ اس طریقے کو کمزور سمجھتے تھے۔ اس طرح کے میں کچھ حوالے آپ کو بتاؤں گا جو الزامی جواب دینے کے لیے آپ کے پاس رہیں گے، اچھے حوالے ہوں گے، اور آپ جان سکیں گے کہ خود متکلمین بھی بعض جگہ اس طرح کی چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں تو صرف اہل السنہ والجماعہ ان کا رد نہیں کرتے، بلکہ خود متکلمین بھی بعض اوقات ان کے دلائل سے نالاں اور شکوہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے بارے میں ابو الحسن العامدی جو بہت بڑے متکلم تھے، غالباً 632 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے اس مسلک کو غایۃ المرام صفحہ نمبر 165 پر ضعیف قرار دیا ہے، کہا ہے یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال وجود باری تعالیٰ کے بارے میں اشاعرہ کا اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے میں جو طریقہ ہے وہ خالص بدعتی ہے، اور اسی طریقے کی وجہ سے انہوں نے صفات کی نفی کی ہے۔ سب سے پہلا انسان پر واجب کیا ہوتا ہے، اس بارے میں متکلمین کا اشاعرہ کا اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلا واجب وہ معرفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ المواقف صفحہ نمبر 32 میں ہے کہ زیادہ لوگوں کا یہی قول ہے۔ بعض اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان پر واجب ہوتی ہے وہ ایسا غور و فکر کرنا ہے جو انسان کو معرفت تک پہنچا دے، جیسا کہ السنوسی نے شرح الکبریٰ صفحہ نمبر 11 میں ذکر کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ غور و فکر کا ارادہ کرنا یہ پہلا واجب ہے انسان پر، یہ الاشارہ صفحہ نمبر 181 میں ابو اسحاق شرازی نے ذکر کیا ہے۔ تحفۃ المرید میں باجوری نے ان سب اقوال کو جمع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مقصود کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلا واجب معرفت ہے، اگر قریب کا وسیلہ دیکھیں، ذریعہ دیکھیں تو وہ غور و فکر کرنا ہے، اور اگر دور کا وسیلے کا اعتبار کریں تو پہلا واجب وہ غور و فکر کا ارادہ کرنا ہے۔ بعض نے بہت مبالغہ کیا، بعض نے کہا انسان پر سب سے پہلا واجب وہ شک ہے کہ انسان ہر چیز میں پہلے شک کرے گا، وہ شک ہوگا تو غور و فکر کرے گا نا، تو سب سے پہلا واجب انسان پر یہ ہوا کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرے، پھر اس کے بعد شک کرنے کے بعد پھر دوسرا واجب ہوا کہ وہ ارادہ کرے غور و فکر کا، پھر تیسرا واجب یہ ہوا کہ وہ غور و فکر کرے، پھر چوتھا واجب یہ ہوا کہ وہ معرفت حاصل کرے۔ نعوذ باللہ، تو یہ خام خواہ ایسے تطویل ہے اور یہ کوئی درست اعتقاد نہیں ہے۔ اور ابو جعفر السمنانی جو حنفی تھے لیکن اشعری تھے، اور ان کو ابو بکر باقلانی کہا کرتے تھے تم مومن آل فرعون ہو، یعنی پورے اشاعرہ کی جماعت میں تم، احناف کی جماعت میں تم اکیلے اشعری ہو، وگرنہ احناف تو ماتریدی ہوتے ہیں اکثر۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ
اعتزال کے بقایا حصوں میں سے ہے ہمارے مسلک میں، اور یہ حقیقت ہے۔ جو معتزلہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ قاضی عبدالجبار حمدانی معتزلی، جن کی کتاب ہے المغنی بہت بڑی، اور الاصول الخمسہ اور دیگر معتزلہ کے حوالے سے انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، تو شافعی تھے، معتزلی تھے۔ وہ کہتے ہیں انسان پر پہلا واجب وہ غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم ان عقائد کا رد بھی کریں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس اعتقادات بتائے جا رہے ہیں تو ان کا رد کدھر ہے، انشاءاللہ ان کا رد بھی آئے گا۔ تو ویسے مختصر بات یہ کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں کبھی انسان کو اس طرف نہیں بلایا۔ انسان میں جو قرآن پاک میں جو غور و فکر کی دعوت دی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہے، اور وہ اس طرز کا غور و فکر نہیں ہے۔ متکلمین جب یہ بولتے ہیں، خاص کر متاخرین اشاعرہ جب یہ بولتے ہیں، تو ان کی مراد ہوتی ہے وہ غور و فکر کہ جواہر اور عرض میں پہلے فرق جانیں، پھر یہ جانیں کہ اجسام وہ جواہر سے مرکب ہیں، پھر یہ جانیں کہ جو جواہر ہیں وہ عرض سے خالی نہیں ہوتے، اور عرض جو ہے وہ دو زمانے باقی نہیں رہتا، اور عرض وہ حادث ہے، اور جو حادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ مخلوق حادث ہے۔ تو یہ ان کی مراد غور و فکر سے اس انداز کا غور و فکر ہے، اگرچہ جو متکلمین اشاعرہ ہیں وہ اس سے یہ مراد نہیں، ان میں سے بعض غور و فکر سے یہ مراد نہیں لیتے۔ تو قرآن پاک میں یہ اسلوب نہیں۔ قرآن پاک میں تو انبیاء کو یہ کہا گیا کہ آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے تو کہتے اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، پہلی جس چیز کی دعوت دینی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کہنا اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اس بات کی گواہی دیں۔ تو خیر یہ ان کا اعتقاد، ان کا طرز عمل اور ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ انسان پر پہلا واجب معرفت یا نظر یا شک ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے مقلد کا ایمان۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، چونکہ پہلا واجب یہ سمجھتے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، تو اب پھر مسئلہ یہ ہوا کہ بعض لوگ تو اللہ رب العزت کو بغیر غور و فکر کے تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے اس انداز سے غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ آپ کتنے طالب علم ہیں جو میں نے آپ کو انداز بتایا ہے یہ عرض اور جوہر والا، آپ نے کبھی اس طرح اللہ تعالیٰ پر غور و فکر کیا؟ نہیں کیا۔ جب آپ نے اس طرح اللہ تعالیٰ پر غور و فکر نہیں کیا تو وہ آپ کو عامی سمجھتے ہیں اور مقلد سمجھتے ہیں آپ کا ایمان وہ تحقیق کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو جب آپ کا ایمان تحقیق کی بنیاد پر نہیں تو اعتقاد میں تو تقلید قبول نہیں ہوتی متکلمین کے ہاں۔ تو اب یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ خطرناک ہے اس لیے بعض نے تو کہا ہے کہ جو مقلد ہے، جو ایمان لانے میں مقلد ہے اور اس نے اس انداز سے غور و فکر نہیں کیا تو وہ کافر ہے، نعوذ باللہ۔ شرح العقیدۃ الوسطیٰ جو سنوسی کی کتاب کی شرح ہے العقیدۃ الوسطیٰ کی، اس میں کہا گیا کہ جمہور متکلمین کا یہی مذہب ہے۔ تو انہوں نے ایمان کے صحیح ہونے میں وہ تحقیق کو اور اس غور و فکر کو جو ان کا خود ساختہ ہے ایمان کی صحت میں شرط بنا دی ہے، اور بعض نے تو اس میں بڑی سختی کی ہے۔ قرافی رحمہ اللہ جو مالکی تھے، اشعری تھے، انہوں نے بعض مشائخ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ شریعت نے اس معاملے میں بڑی تشدید کی ہے، اور چونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، اعتقادات سے متعلق ہے، تو اس بارے میں ذرا سی بھی سستی وہ قابل قبول نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مبالغہ کیا۔ کہتے ہیں کہ بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ جو عورت عقل کی کمزور ہوتی ہے اور کسی دور دراز علاقے میں رہنے والی ہوتی ہے، شریعت نے تو اس کو بھی معاف نہیں کیا، اس پر بھی شریعت نے لازم قرار دیا کہ وہ اس انداز سے غور و فکر کرے، بلکہ کہا ہے کہ جو شخص اس انداز سے غور و فکر نہیں کرتا اس میں گویا نفاق کا کوئی حصہ باقی ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو قبر میں کہیں گے ہاں لا ادری کہ مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، نعوذ باللہ۔ ایک عالم ہے محمد شقرون، یہ بھی متکلم ہے غالباً، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، متکلمین کا یہ موقف پسند نہیں آیا، تو انہوں نے اس کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے الجیش والکمین لقتال من کفر عامۃ المسلمین۔ اس میں انہوں نے اس بات کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مقلد کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کافر ہے، اس نے بڑی غلط بات کی ہے۔ تو یہ اس متکلمین کے اس عقیدے کے رد میں ہے کتاب۔ بعض اشاعرہ نے یہ کہا ہے کہ جو مقلد ہے وہ مومن تو ہے لیکن نافرمان ہے، یہ عبد القاہر البغدادی نے اصول الدین میں نقل کی ہے بات۔ بعض نے کہا ہے کہ مومن ہے اور نافرمان تب ہوگا جب اس کے پاس اس طرح کے غور و فکر کی اہلیت تھی لیکن اس نے کیا نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ مومن ہے اور یہ غور و فکر بس کمال کی شرط ہے، ایمان کی صحت کی شرط نہیں ہے۔ یہ فخر الدین رازی جو تفسیر کبیر والے ہیں ان کا یہ موقف ہے۔ تو صحیح بات یہ کہ مقلد کا ایمان صحیح ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ مقلد کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ایک اہل حدیث عالم، بہت بڑے محدث، فقیہ، علامہ، الحجہ، المدقق، المحقق
حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے اس ایمان کے مسئلے پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جو مطبوع ہے، الگ سے بھی مطبوع ہے، اور اب 3 جلدوں میں حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے جو عربی رسائل چھپے ہیں، مجموعۃ الرسائل العقدیہ والاصولیہ غالباً نام ہے مجموعے کا، حافظ ہمارے بھائی حافظ شاہد رفیق حافظہ اللہ کی تحقیق سے، تو اس میں بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے عقل میں غلو۔ اہل سنہ کے ہاں عقل کی ایک خاص حد ہے، عقل اس سے تجاوز نہیں کرتی۔ متکلمین نے اس میں غلو کیا ہے، اور اس باب میں غلو کی بنا پر بہت ساری گمراہیوں کا شکار ہوئے ہیں، اور جب عقل نقل میں تعارض آتا ہے، جیسے میں پیچھے بات بتا بھی چکا ہوں، تو وہ عقل کو مقدم کرتے ہیں۔ السنوسی شرح ام البراہین میں، یعنی جو ان کا عقیدہ العقیدۃ الصغریٰ، اسی کو ام البراہین بھی کہا جاتا ہے، اس کی شرح میں کہتے ہیں کفر کے 6 اصول ہیں۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں ایک اصل کیا ہے، کہتے ہیں وَالتَّمَسُّكُ بِمُجَرَّدِ ظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ عَرْضِهَا عَلَى الْبَرَاهِينِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْقَوَاطِعِ الشَّرْعِيَّةِ۔ تو کہتے ہیں کہ کفر کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کا جو ظاہر ہے نا، اس کو عقلی براہین پر پیش کیے بغیر مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ساوی جو مشہور ہیں مالکی عالم ہیں، انہوں نے جلالین پر حاشیہ لکھا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں نعوذ باللہ ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ قرآن پاک اور احادیث کا ظاہر پکڑنا یہ کفر کے اصولوں میں سے ہے۔ اس بات کا اہل سنہ والجماعہ نے بڑا پرزور رد کیا ہے، جس میں ایک اضواء البیان کے مؤلف علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے سورہ کہف میں ساوی کی اس بات کا بڑا اچھے انداز سے رد کیا ہے۔ ابو الحسن العامدی جو بڑے متکلم ہیں، وہ غایۃ المرام میں کہتے ہیں ظواہر الکتاب، کہتے ہیں ظواہر یعنی کتاب و سنت کا جو ظاہر ہے، آگے چل کے کہتے ہیں ظنیۃ لا یسوغ استعمالها فی المسائل القطعیہ، کہ یہ تو ایک ظنی چیزیں ہیں، کوئی قطعی چیزیں یقینی چیزیں تھوڑی ہیں قرآن و سنت۔ تو کہتے ہیں ان کا استعمال کرنا وہ قطعی مسائل میں، قطعی مسائل سے کیا مراد ہے، یعنی اعتقادات، تو کہتے ہیں ان کو قطعی مسائل میں استعمال کرنا، یعنی عقیدے میں استعمال کرنا قرآن و سنت کو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئی مسلمان اس کی جسارت کر سکتا ہے، تو اسی لیے اہل سنہ کا جو ان سے اختلاف ہے نا، یہ صرف لفظی اختلاف نہیں ہے، کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے، حقیقت میں بہت بڑا اختلاف ہے، اور ہم پٹتے ہیں الحاد کو، بے دینی کو۔ حقیقت میں انہی لوگوں نے راستہ دیا ہے الحاد اور بے دینی کو، بلکہ آپ دیکھیں کہ جو اتنی واضح باتیں ہیں، اتنی واضح باتیں یہ امام راضی کو پسند نہیں آئیں، اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھیں ان باتوں کو پڑھ کے جو ان کے متکلمین اصحاب نے لکھی ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط وار کریں قرآن و سنت پر، تو انہوں نے ایک ایسے کلہاڑے سے وار کیا جس کے بعد قرآن و سنت میں جو تھوڑی بہت گنجائش تھی کہیں پہ ضنی احتجاج کی بھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ رازی نے اپنی کتاب المطالب العالیہ میں کہا ہے کہ جو قرآن و سنت یا جو نقل ہے، اس نقل پر اعتماد وہ درست نہیں، اور نہ ہی یہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو منقول چیز ہوتی ہے، قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں، ان کا معنی جاننے کے لیے ہمیں 10 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ فلانے لفظ کا معنی عربی زبان میں واقعی حقیقی طور پر وہی ہے، پھر وہ مجاز تو نہیں، پھر کوئی حذف تو نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح 10 شروط نقل کی ہیں۔ اب وہ 10 شروط کبھی کسی لفظ میں پوری نہیں ہوتی، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو معنی یہ ہے قرآن و سنت حجت نہیں۔ اور رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں واضح طور پر لکھا ہے اور اشکال اٹھایا ہے کہ قرآن و سنت تو اللہ تعالیٰ پر احتجاج کرنے کے بارے میں صحیح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو جب قرآن پاک اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہدایت نہیں، تو پھر باقی چیزوں میں کیا ہدایت ہوا؟ یہ اشکال لکھا ہے، پھر اس کا پھسا سا جواب دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ متکلمین ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کا ان کی کوئی قداست باقی نہیں چھوڑی، اور ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ قرآن و سنت کو بالکل دور ہی رکھا جائے اعتقادات سے، نعوذ باللہ۔ تو وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے آپ کو 2-3 ہی حوالے بتائے ہیں، اس پر حوالے بہت زیادہ ہیں، ہر متکلمین کی جو کتابیں ہیں عقیدے پر، ان میں آپ کو اس طرح کے جملے مل جائیں گے، نعوذ باللہ۔ جوینی، ابو المعالی الجوینی جو بہت بڑے متکلم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں جب حدیث نزول پر کلام کیا ہے کہ اللہ رب العزت وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، تو وہاں کہتے ہیں کہ مفہوم بات کا کہتے ہیں راوی بسا اوقات ثقہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، بلکہ حدیث متواتر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ جو عقلی دلائل ہیں وہ تو بڑے مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں، ان میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جو منقول چیز ہوتی ہے وہ بے شک متواتر ہو، اس میں شک تو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اساس التقدیس میں رازی نے بھی یہی بات کی ہے۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض مسائل میں یہ عقیدے کے نقل سے دلیل بھی لیتے ہیں، جیسے جنت و جہنم کا مسئلہ ہے، رویت کا مسئلہ ہے، عذاب قبر کا مسئلہ ہے، اور اس طرح دیگر بعض مسائل ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی جو صفات، ربوبیت، الوہیت وغیرہ کے مسائل ہیں، ان میں قرآن و سنت سے بالکل دلیل پکڑنے کو درست نہیں سمجھتے، بس ان کو ویسے ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے آپ جب ان کی کتابوں میں قرآن و سنت کے دلائل دیکھیں تو اسے پریشان نہ ہو، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ قرآن و سنت پر اپنے اعتقاد کی بنیاد رکھتے ہیں. وہ بس ویسے ہی ذکر کرتے ہیں تقیہ کے طور پر، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، وگرنہ ان کے نزدیک ان دلائل سے کوئی ہدایت حاصل نہیں ہوتی، نہ ہی عقیدے کے باب میں حجت اور دلیل ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت کی صفات سبعہ جو حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر اور کلام ہے، اس کے بارے میں اشاعرہ کا کیا موقف ہے؟ اشاعرہ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ ساتوں صفات ثابت ہیں، لیکن ان ساتوں صفات کو یہ اس طرح ثابت نہیں کرتے جیسے اہل السنہ ثابت کرتے ہیں. انہوں نے ان ساتوں صفات کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ ساتوں صفات، ان ساتوں صفات میں وحدت ہے، اور یہ ساتوں صفات قدیم ہے اور یہ معدوم نہیں ہو سکتی. وحدت کا کیا معنی ہے؟ وحدت کا معنی یہ ہے کہ ان میں تجدد نہیں ہے. میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں. وحدت کا معنی یہ ہے کہ جس اللہ رب العزت کے ارادے سے نوح علیہ الصلاۃ والسلام نبی بنے، اللہ رب العزت کے اسی ارادے سے فرعون کافر ہوا. جس ارادے سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اسی ارادے سے حابیل نے قابیل کو یہ کہا کہ تم مجھے قتل بھی کر دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ مطلب ہے وحدت کا. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا اس کام کے لیے ارادہ ہو رہا ہے، اس کام کے لیے اللہ رب العزت کا ارادہ ہو رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا ارادہ وہ ایک ہی ہے. اور قدیم کا معنی کیا ہے؟ قدیم کا معنی بھی تقریباً وحدت کی طرف لوٹتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں تجدد نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی ارادہ کیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت وہ اس جو ازل سے ارادہ کیا گیا ہے، اللہ رب العزت اس ازل کے ارادے کی بجائے جب چاہے اللہ رب العزت ارادہ کرتا ہے. مثلا اللہ رب العزت نے اگر یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنائے گا، تو یہ ارادہ ازل سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. اور حقیقت میں یہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کن فیکون، کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے. اب اس میں تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارادہ کرتا ہے، اور ارادہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے اپنی مشیت کے مطابق کرتا ہے، اس میں تجدد ہے اس کے افراد میں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسے کہیں گے پھر تو حوادث لازم آئیں گے اللہ رب العزت کی ذات میں. جب حوادث لازم آئیں گے تو ہم نے تو اس طرح مخلوق کو نہ ثابت کیا تھا مخلوق کا، تو اس طرح تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت بھی نعوذ باللہ مخلوق ہے. تو چلو صفایا اللہ رب العزت کی صفات کا نعوذ باللہ. تو وہ اللہ رب العزت کو اس لیے اللہ رب العزت کی صفات سبعہ میں کوئی تجدد نہیں سمجھتے. یہ نہیں کہتے کہ ایک کے بعد دوسری ہے، اور یہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے. انشاءاللہ تفصیل سے اس کا رد بھی آئے گا آگے. تو یہ جو اللہ رب العزت کی ان صفات کو یہ ان صفات میں وحدت قرار دیتے ہیں، در حقیقت کی اللہ رب العزت کا فرمانا قل هو اللہ احد کی غلط تشریح کی بنا پر رہے. یہ صرف اللہ کی ذات میں واحد اللہ تعالیٰ کو قرار نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں اللہ رب العزت کی جو صفات معنوی ہیں، جو ان کو صفات سبعہ بھی کہتے ہیں متکلمین، اس میں بھی اللہ رب العزت ان صفات میں بھی اللہ رب العزت کی وحدت قرار دیتے ہیں، اور قل هو اللہ احد کی یہی تشریح کرتے ہیں. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورہ اخلاص کی تشریح پر الگ سے رسالہ لکھا ہے تاکہ متکلمین کی جو یہ تحریف ہے اس آیت میں، اس کا بطلان واضح کیا جا سکے. تو یہ جو بات ہے کہ اللہ رب العزت کا اللہ رب العزت کی یہ صفات سبعہ میں وحدت ہے اور یہ قدیم ہے، کچھ متکلمین کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اس پر بڑے سخت الزامات اور بڑے شدید قسم کے اعتراضات اس پر لازم آتے ہیں. سنوسی نے، آمدی نے، رازی وغیرہ نے اس بارے میں جو سخت اعتراضات ہیں وہ قبول کیے ہیں. بلکہ رازی نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو قاعدہ قانون ہے نا کہ جو حوادث سے خالی نہیں ہوتا وہ حادث ہوتا ہے، کہتے ہیں اس سے تو کسی کو بھی مفر نہیں ہے. اشاعرہ کہتے ہیں اشاعرہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اشاعرہ کو بھی اس سے مفر نہیں ہے. پھر بڑی تفصیل بیان کی ہے اس کی مطالب العالیہ میں، اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے انحراف، اس سے مفر وہ کسی بھی فرقے کی بس کی بات نہیں ہے. اہل السنہ الحمدللہ وہ سعادت مند ہے جو بدعتی اصطلاحات استعمال نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کے لیے صفات کو بھی ثابت کرتے ہیں اور بالکل عقل اور نقل کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ صفات سبعہ کی جو صفات سبعہ ہیں، میں ان میں سے ہر صفت کے بارے میں الگ الگ بات کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. پہلی اللہ رب العزت کی صفت وہ علم ہے.
تو علم اللہ رب العزت کا علم کہ ہاں وہ اس میں وحدت ہے، قدیم ہے اور معدوم نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ رب العزت کا جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے بارے میں علم ہے، بنفسی اللہ کا وہی علم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے بارے میں بھی ہے. تو آمدی کہتے ہیں اللہ رب العزت کے علم کے بارے میں عالم بعلم واحد قائم بذاته قدیم ازلی متعلق بجمیع المتعلقات. غایۃ المرام صفحہ نمبر 74 کہ اللہ رب العزت ایک علم کے ساتھ عالم ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ علم قدیم ہے، ازلی ہے، اور وہ تمام متعلقات کے ساتھ متعلق ہے. اور یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کا علم ایک سے کہیں زیادہ ہے، بے شمار ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی معلومات کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. اور متکلمین کے ہاں اس علم کی دلیل کیا ہے جو انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے ثابت کی ہے، وہ عقل ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے علم والی صفت کو ثابت کیا ہے. آگے چلتے ہیں. ارادہ بھی ان کے ہاں ایک ہی ہے اللہ رب العزت کا. جیسے غایۃ المرام صفحہ نمبر 72 میں آمدی نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ وہ واحد ایک ہے، واحدۃ قدیمۃ مغایرۃ للعلم والقدرہ. قدرت اور علم سے ہٹ کر صفت ہے جو قدیم ہے اور اکیلی ہے. متکلمین اللہ رب العزت کی جو صفات ہے نا، محبت، رضا، غضب وغیرہ، اس طرح کی جو صفات ہیں، ان کو ارادے کی طرف ہی لوٹاتے ہیں. کہتے ہیں محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے نا، مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اسے انعام دینے کا ارادہ کرتا ہے. رضا کا مطلب بھی یہی ہے. غضب اور انتقام اور سخط کا معنی ہے اللہ رب العزت وہ انہیں سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہے. تعویل کرتے ہیں ان صفات میں اور ارادے کی طرف لوٹا دیتے ہیں. اور ارادہ اللہ رب العزت کا ارادہ ان کے ہاں وہ قدیم ہے اور اس میں بھی وحدت ہے اور وہ ازلی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ارادہ ایک وقت میں کرتا ہے پھر دوسرے وقت میں اللہ رب العزت کوئی اور ارادہ کرتا ہے یا نیا ارادہ کرتا ہے. اور یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. قرآن و سنت کی بے شمار نصوص اس عقیدے کے غلط ہونے پر دلالت کرتی ہیں. آگے چلتے ہیں. قدرت کا بھی ان کے ہاں یہی معاملہ ہے. قدرت کے بارے میں متکلمین کہتے ہیں کہ یہ بھی اس میں بھی وحدت ہے اور یہ بھی قدیم ہے. یتأتی بها الایجاد کل ممکن واعدامہ علی وفق الارادہ. یتأتی بها ایجاد کل ممکن واعدامہ علی وفق الارادہ کہ جو قدرت ہے اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے کہ اس صفت کے ذریعے سے ہی ہر ممکن جو ہو سکنے والی چیز ہے اسے ایجاد کیا جاتا ہے، اور جس بھی چیز کو معدوم کرنا ممکن ہے اسے معدوم کیا جاتا ہے ارادے کے مطابق. تو یہ قدرت کی تعریف ہے متکلمین کے ہاں. صحیح بات یہ ہے کہ متکلمین کا جو قدرت کے بارے میں اعتقاد ہے وہ بھی غلط ہے. اہل السنہ والجماعہ قدرت کے بارے میں قدرت کی وحدت کے قائل نہیں ہیں. اگرچہ قدرت اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے جو اس کی مشیت سے تعلق نہیں رکھتی کہ اللہ رب العزت جب چاہے کسی چیز پر قادر ہوتا ہے کسی چیز پر نہیں. اللہ رب العزت ہمیشہ سے قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کی اس قدرت میں وحدت نہیں ہے. اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی جو قدرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو بچانے والی قدرت اللہ رب العزت کی بنفسی وہی قدرت اللہ رب العزت کی ان کو غرق کرنے والی بھی ہے جو ایمان نہیں لائے تھے. اسی طرح اللہ رب العزت کے سمع بصر، اللہ رب العزت کا جو سننا اور دیکھنے کی جو صفت ہے، متکلمین نے اگرچہ اشاعرہ نے اس صفت کو ثابت کیا ہے لیکن اس میں بھی وہ اہل سنہ کے طرز پر نہیں ہے. سمع بصر متکلمین کے ہاں ادراک کے معنی میں. آپ عجیب بات سن کے حیران ہوں گے، اور متکلمین کے ہاں ایسی حیرت کی باتیں ایک نہیں ہیں، بہت ہے. انسان کی سیٹی گم ہو جاتی ہے، دنگ رہ جاتا ہے انسان کے. یہ مطلب کیسا بلنڈر مارتے ہیں اور کیسی مطلب عقل سے ماورا باتیں کرتے ہیں جو کوئی انسان اس کو قبول ہی، سلیم الفطرت اس آدمی اس کو قبول ہی نہیں کرتا تھا. اور سمع و بصر کے بارے میں انہوں نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہوا ہے متکلمین. وہ شگوفہ کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ رب العزت کی جو سمع سننا ہے نا وہ صرف سننے والی چیزوں کے ساتھ خاص نہیں. کہتے ہیں السمع لا يتعلق بالمسموعات فقط ولا البصر بالمبصرات فقط بل هو شامل لكل ذلك. کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی جو سننے کی صفت ہے اللہ رب العزت صرف اسے سننے والی چیزیں سنتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر چیز کو سنتا ہے. یعنی اللہ رب العزت رنگوں کو بھی سنتا ہے. اللہ رب العزت وہ کسی کی جو لمبائی اور کسی کا جو طول و عرض ہے اللہ رب العزت اس کو بھی سنتا ہے، نعوذ باللہ. اور یہ جو میں نے لفظ آپ کو بتائیں، لفظ متکلمین کے اپنے الفاظ ہیں. السنوسی نے شرح الکبریٰ میں تصریح کی ہے اس بات کی کہ یہ اللہ رب العزت کا جو سمع و بصر ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی شامل صفت ہے، یعنی ادراک کے معنی میں. تو کہتے ہیں اللہ رب العزت اب دیکھنے کی بات ہے، اللہ رب العزت صرف ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جو دیکھنے کی چیزیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت آواز کو دیکھتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت
دیگر جو چیزیں سننے والی ہیں، اللہ رب العزت صرف یہ نہیں کہ ان چیزوں کو سنتا ہے بلکہ اللہ رب العزت ان چیزوں کو دیکھتا بھی ہے. تو گویا کہ سمع بصر ان کے ہاں وہ علم جیسی کوئی صفت ہے. بلکہ جب سنوسی نے ان تینوں کی تعریف کی ہے، سمع کی، بصر کی اور علم کی، تو تینوں میں کوئی فرق نہیں کیا، تینوں تعریفات ایک جیسے ذکر کیے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سمع کو اللہ رب العزت کے لیے الگ سے صفت ثابت نہیں کرتے، نہ بصر کو اللہ رب العزت کے لیے الگ سے صفت ثابت کرتے ہیں. ملالی نے شرح ام البراہین میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں اللہ یسمع و یری الذوات والالوان والاکوان، کہ اللہ رب العزت وہ ذاتوں کو، رنگوں کو اور کائنات کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. اب ایسے ہو سکتا ہے رنگ سنے جائیں؟ کتنی عجیب بات ہے، یہ عقل سے ماورا بات ہے اور خود ساختہ بات ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سمع بصر کو علم کے اور ادراک کے معنی میں سمجھتے ہیں. اور یاد رہے کہ سمع بصر کے بارے میں بھی ان کا اعتقاد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو سمع بصر ہیں وہ ان میں وحدت ہے. اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. اگلی بات ہے کلام کا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت کی صفت کلام کے بارے میں متکلمین کیا سمجھتے ہیں؟ اشاعرہ اس کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں وحدت ہے اور یہ حرف اور آواز نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کی صفت کلام ایسی صفت ہے جو سکوت یعنی خاموش ہونے کو قبول نہیں کرتی. اور اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں کہ کچھ کلام، یعنی تبعیض نہیں ہو سکتی اس میں. اور تقدیم و تاخیر کو قبول بھی نہیں کرتا، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نے مثلا کوئی بات پہلے کہی اور کوئی بات بعد میں کی ہو. اس صفت کلام جو میں نے آپ کو اس کے یہ اجزاء بتائے ہیں ان کے عقیدے کے صفت کلام کے بارے میں، اس سب پر یہ کلام نفسی لفظ بولتے ہیں. کہتے ہیں اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اصل میں اللہ رب العزت کا کلام نفسی ہے. کلام نفسی کیا ہے؟ کلام نفسی در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ کلام نفسی اور علم میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ان کے ہاں اللہ رب العزت کا کلام نفسی آواز اور حرف بھی نہیں ہے، وہ سکوت کو قبول بھی نہیں کرتا. تو یہ تو علم کی نشانی ہوتی ہے جو علم ہے. بات میں تو یہ نہیں، بات میں تو سکوت بھی ہوتا ہے، اگرچہ اللہ رب العزت کے لیے سکوت کے لفظ بولنا قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. بلکہ بعض متکلمین نے اس کی خود ہی صراحت کر دی ہے. ابو اسحاق شرازی نے، جن کی وفات 478 میں ہوئی ہے، بہت بڑے شافعی عالم تھے جن کی التنبیہ اور المہذب ہے، شافعی فقہ کی بڑی معروف کتاب ہے. انہوں نے اپنی کتاب الاشارہ میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں سماعنا کلامہ کعلمنا بہ. تو وہ سماع کو اور اللہ رب العزت کے کلام کو سننے کو اس طرح علم کی طرح ہی سمجھتے ہیں. ان کے ہاں گویا علم اور کلام میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے. رازی رحمہ اللہ نے اللہ رب العزت کے کلام کی جو وحدت ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں قال اکثر اہل السنہ کلام اللہ تعالی واحد. اکثر اہل السنہ یعنی اشاعرہ، اہل السنہ سے مراد اشاعرہ ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام واحد ہے. بغدادی اصول الدین میں کہتے ہیں کہ قراءته بالعربیہ قرآن وبالعبرانیہ توراۃ او زبور وبالسریانیہ انجیل، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب اصول الدین میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں قرآن پاک اللہ رب العزت کے چونکہ کلام میں وحدت ہے نا، اس لیے متکلمین یہ کہتے ہیں، جیسا کہ عبد القاہر نے کہا ہے، کہ اگر اسے عربی زبان میں پڑھے تو قرآن ہے، عبرانی زبان میں تعبیر کریں تو تورات یا زبور ہے، سریانی زبان میں تعبیر کریں تو انجیل ہے. تو یہ در حقیقت یہ عقیدہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے اور صحیح عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام تو نہ ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ رب العزت نے اپنے کلمات کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے، ویسے آپ پڑھ چکے ہوں گے، کہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کی صفت ہے. یہ جو وحدت والا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک کلام ہے، کلام نفسی ہے، وہ آواز اور حرف نہیں ہے، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. اور اس پر بڑے ہی ٹھوس قسم کے اعتراضات اس پر لازم آتے ہیں اور اس کو تسلیم بھی کیا ہے متکلمین نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر متکلمین کے ہاں اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ حرف اور آواز والا نہیں ہے اور در حقیقت وہ کلام نفسی ہے، تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ رب العزت نے بات کی تھی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سنا کیا تھا؟ کیونکہ کلام نفسی تو سنا نہیں جا سکتا. اب اس میں متکلمین کا اختلاف ہے. بعض متکلمین نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سنا تھا وہ در حقیقت اس کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ رب العزت نے ادراک پیدا کر دیا تھا اپنے قدیم ازلی کلام کے متعلق،
پھر بعد میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس ادراک کو ختم کر دیا جیسا کہ سنوسی نے کہا ہے۔ آمدی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فہم پیدا کر دیا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فہم پیدا کر دیا، جیسا کہ غایۃ المرام میں آمدی نے کہا ہے۔ بعض متقدمین اشاعرہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ باقلانی نے، اسی طرح ابو بکر ابن فورک نے اللہ رب العزت کے لیے حقیقی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حقیقی طور پر سماع کو ثابت کیا ہے، اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ۔ اللہ رب العزت فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، بات صحیح طرح سے بات کرنا۔ جو مفعول مطلق ہوتا ہے یہ تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اور جو مفعول مطلق ہے وہ مجاز کی نفی کر دیتا ہے، جیسا کہ امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جو بہت بڑے لغوی عالم سے، غالباً 224 ہجری میں ابن قتیبہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے متکلمین کی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا، نعوذ باللہ۔ اب اس پر یہاں ایک اور سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا کلام وہ حقیقت میں کلام نفسی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے قرآن پاک یہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اشاعرہ اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، اگرچہ لفظی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت کا کلام نہیں سمجھتے اس کو، بلکہ اس کو یہ اس اللہ رب العزت کے کلام پر دلالت کرنے والی عبارت سمجھتے ہیں۔ آمدی ابکار الافکار میں کہتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں العبارات الدالہ علی المعنى القدیم، قدیم اللہ رب العزت کا معنی یعنی جو کلام نفسی ہے، یہ قرآن پاک اصل میں اس پر دلالت کرنے والی عبارت ہے۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نزول کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ کلام نفسی تو نازل نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے کہ جبریل نے اس کلام کا ادراک کیا، پھر اس کو لے کر اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سمجھایا۔ بعض متکلمین کو یہ منہ شگافیاں پسند نہیں ہیں متکلمین کی، تو متکلمین کی ظاہر کی گواہی موجود ہے۔ نہایت الاقدام میں شہرستانی نے اس کلام نفسی کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایسے منہ شگافیاں اور تکلف ہے اور درست موقف نہیں ہے، رد کیا شہرستانی نے اس بات کا۔ اور متکلمین اس قرآن پاک کو واضح طور پر مخلوق بھی قرار دیتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے۔ باجوری نے تحفۃ المرید میں لکھا ہے، کہتے ہیں کلام اللہ یطلق علی الکلام النفسی، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کا کلام، تو اس سے ایک تو مراد کلام نفسی ہوتا ہے، پھر آگے چل کے کہتے ہیں وعلی الکلام اللفظی بمعنی انہ خلقہ، جو اللہ کا کلام لفظی ہے، یعنی یہ قرآن پاک جو دو گتوں کے درمیان مصحف ہمارے پاس موجود ہے، کہتے ہیں اس کو بھی کلام اللہ کہا جاتا ہے، اس کلام لفظی کو۔ جب اس کو کلام اللہ کہتے ہیں تو کیا معنی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پھر معنی ہوتا ہے بمعنی انہ خلقہ، کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کو پیدا کیا۔ آگے چل کے کہتے ہیں ولیس لأحد فی کسبہ ترکیب، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے اس کو تیار کرنے میں، اللہ رب العزت نے اس کو تیار کیا۔ کچھ متکلمین نے اس بات سے اختلاف بھی کیا ہے، جیسے عبد القاہر البغدادی ہیں اور ابو بکر الباقلانی ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو متکلمین اشاعرہ ہیں در حقیقت وہ متاخرین اشاعرہ سے بہتر ہیں، اور ان کے ہاں بہرحال صفات کے اس بات کا دائرہ وہ متاخرین اشاعرہ کی بنسبت بہت بہتر ہے۔ اس سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا مسئلہ معتزلہ کی طرف مشہور ہے، تو در حقیقت معتزلہ کا اور جو اشاعرہ ان کا اس پر اتفاق ہے، اس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں موجود قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور بعض متکلمین نے اس پر نص بیان کیے، وہ کہتے ہیں کہ معتزلہ سے ہمارا اس کلام کے بارے میں اختلاف نہیں ہے جو یہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا متکلمین سے اختلاف وہ کلام نفسی کے بارے میں، جیسا کہ زاہد کوثری نے اور دیگر متکلمین نے ذکر کیا ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ متکلمین کے ہاں شاعرہ کے نزدیک اس کلام کی وہ اس طرح سے مقدس نہیں ہے جیسے اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک مقدس ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ رب العزت کی کچھ اور صفات، جیسے اللہ رب العزت کی صفات وجود، بقا اور اللہ رب العزت کا قدیم ہونا۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت کے لیے متکلمین قدیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا متکلمین کی زبان میں ان سے بات کرنے کے لیے کبھی بولنا پڑتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی صفت نہیں ہے۔ اور قدیم کا یہ معنی کہ قدیم اس کو کہتے ہیں جو ازلی چیز ہو، یہ غلط ہے، یہ عربی زبان میں قدیم اس چیز کو نہیں کہتے، قدیم کسی بھی پرانی چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا چاند کے بارے میں کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، پرانی ٹہنی کی طرح، کھجور کی جو پرانی ٹہنی ہوتی ہے اس کی طرح، قوس کی طرح، کمان کی طرح
ہو جاتا چاند. تو اللہ نے فرمایا کہ العرجون القدیم، قدیم ٹہنی کی طرح. تو قدیم کا یہاں معنی کیا ہے؟ وہ ازلی ہے. یہ معنی نہیں ہے، متکلمین کی اپنی اصطلاح ہے. وہ کہتے ہیں قدیم سے مراد وہ ہے جو ازلی ہو. ازلی کا معنی وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابدی وہ ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو. تو خیر اللہ رب العزت کی صفات وجود، بقا، قدم، ادراک وغیرہ میں متکلمین کا اختلاف ہے، لیکن چونکہ وہ صلب المسائل میں سے نہیں ہے اس لیے اس کو تفصیل سے میں ذکر نہیں کر رہا. آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت کے استواء علی العرش کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے یا نہیں مستوی. متقدمین اشاعرہ اللہ رب العزت کو عرش پر مستوی مانتے تھے. خود ابو الحسن اشعری بھی اللہ رب العزت کو عرش پر مستوی مانتے تھے. ابو بکر باقلانی وغیرہ اور دیگر متقدمین اشاعرہ وہ اللہ رب العزت کو عرش پر مستوی مانتے ہیں. لیکن متاخرین اشاعرہ وہ اللہ رب العزت کو عرش پر مستوی نہیں مانتے. اور میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ جوینی نے، ابو المعالی الجوینی نے 478 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، بڑے پرزور طریقے سے استواء علی العرش میں تعویل کی اور اس کی نفی کی. اور یہ اس کی تعویل کیسے کرتے ہیں؟ یہ استوا کو استولا کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی استیلاء کے معنی میں، غلبے کے معنی میں. بعض اہل علم نے کہا یہ اسی طرح جیسے حطۃ میں حنطۃ کو بنا دیا تھا نا یہودیوں نے، نون کا اضافہ کر دیا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو استوا کہا تھا، ان ظالموں نے اس میں لام کا اضافہ کر دیا، استوا کو استولا کر دیا، استولا علی العرش، نعوذ باللہ. تو یہ اللہ رب العزت کے عرش پر ہونا اہل سنہ کا اتفاقی عقیدہ ہے، اور اہل سنہ نے اس بارے میں بڑی سخت بات کی ہے. اور متکلمین استوا کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں تفصیلی طور پر ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی نہیں ہے. اللہ رب العزت فوق یعنی اوپر والی جہت میں نہیں ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے. حالانکہ یہ سوال صحیح حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے سوال کیا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے لونڈی. لیکن متکلمین اللہ رب العزت کے بارے میں یہ سوال کرنا جائز نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں، اور آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ در حقیقت متکلمین کے ہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے. اگرچہ وہ منہ سے یہ نہیں کہتے اور یہ عقیدہ بھی نہیں رکھتے، بات سیدھی سی ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کی وہ صفات بتاتے ہیں در حقیقت وہ معدوم چیز کی صفات ہیں جو موجود ہی نہیں ہوتی. کہتے ہیں لا داخل العالم ولا خارجہ، نہ کائنات کے اندر ہے نہ کائنات کے باہر ہے، نہ وہ کائنات سے مماس ہے اور نہ کائنات سے مباین ہے، یعنی وہ کائنات کو چھو بھی نہیں رہا. تو اللہ رب العزت وہ نہ تو مخلوق سے مماس ہے نہ مباین ہے، یعنی نہ تو مخلوق سے ملاصق ہے اور نہ ہی الگ ہے، نہ اوپر والی جہت میں ہے نہ نیچے والی جہت میں ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے. تو در حقیقت اور نہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو در حقیقت معدوم چیزوں کی صفات ہوتی ہے، نہ وہ کائنات کے اندر ہے نہ کائنات کے باہر ہے. اور یہ جو عقیدہ نا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، یہ اشاعرہ کا عقیدہ نہیں ہے، ماتریدیہ کا بھی عقیدہ نہیں ہے، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. اشاعرہ جو متکلمین وغیرہ ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ، وہ اللہ رب العزت کے لیے جائز نہیں سمجھتے کہ کہا جائے اللہ رب العزت ہر جگہ ہے. تو یہ دو انتہائیں ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں کسی جگہ بھی نہیں ہے، اور ایک وہ انتہا جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ. اہل سنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. اور اللہ رب العزت کا عرش پر ہونا یہ بہت عظیم الشان مسئلہ ہے. اس بارے میں ایک کتاب امام ذہبی کی العلو لعلی الغفار، اور جس میں بس منقولات ہیں بہت زیادہ سلف سے. اور دوسری کتاب الصواعق المرسلہ، دوسری کتاب غزو الجہمیہ والمعطلہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا موضوع بھی العلو ہے، اللہ رب العزت کی صفت علو. جو متکلمین ہیں وہ اللہ رب العزت کے بارے میں جو علو کے لفظ آئے ہیں اس کو کہتے ہیں اس سے مراد علو المکانہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا مرتبہ بہت شاندار ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت علو والی جہت میں، فوق والی جہت میں. امام جوینی نے اپنی آخری عمر میں اس مسئلے سے واللہ عالم رجوع بھی کر لیا تھا. اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، دو ہاتھ اور چہرہ، اور اسی طرح ساق پنڈلی کا ذکر آیا ہے، اسی طرح قدم کا ذکر آیا. متکلمین اس میں بھی اشاعرہ اس میں بھی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں دو ہاتھوں سے. پھر وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ دو ہاتھوں سے وہ مراد لیتے ہیں قوت. بعض اوقات اس کی تعویل کرتے ہیں نعمت سے، بعض اوقات اس کی تعویل کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں خاص اہتمام کرنے سے. جو اللہ رب العزت کا چہرہ ہے اس سے مراد وجود لیتے ہیں، یا اللہ رب العزت کی ذات مراد لیتے ہیں.
جو اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں اس سے مراد عنایت اور اہتمام مراد لیتے ہیں، یا پہرے داری مراد لیتے ہیں، یا علم مراد لیتے ہیں. آپ کو یہ تعویلات کہاں ملیں گی؟ آپ کوئی بھی جو تفسیر ہے متکلمین کی وہ اٹھا لیں، جیسے تفسیر رازی ہے مثلا، تو اس میں یہ آیت نکال لیں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا خلقت بیدی آدم علیہ السلام کو، تو آپ کو یہاں وہاں یہ تعویلات مل جائیں گی. میں ان کے حوالے اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ یہ عام سی چیزیں ہیں، متکلمین کی آپ کو ہر کتاب میں یہ باتیں مل جائیں گی. جو اللہ رب العزت کی ساق پنڈلی ہے اس کے بارے میں بھی یہ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو ہے نا یوم یکشف عن ساق، یا جو حدیث میں آتا ہے پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، اس سے مطلب یہ ہے کہ بڑا شدت والا معاملہ ظاہر ہوگا. یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی صفت ہے ساق. اسی طرح اصبع، اللہ رب العزت کی انگلی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو مخلوق کے دل ہیں وہ اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ ایک انگلی پر پہاڑ رکھے گا، اور اس طرح دیگر چیزوں کا حدیث میں ذکر کیا ہے. اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسے قرآن پاک میں قبضۃ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، تو اس کی بھی نفی کرتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کی معیت ہے، یعنی اللہ رب العزت کا مخلوق کے ساتھ ہونا ہے، اس کی بھی نفی کرتے ہیں. اور معیت سے مراد اہل السنہ والجماعت معیت علم لیتے ہیں. صحیح موقف یہ ہے. ویسے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں متاخرین اہل السنہ والجماعہ کا اختلاف ہو گیا کہ معیت سے کیا مراد ہے، لیکن متقدمین جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے علم، معیت سے مراد اللہ رب العزت کی معیت علم اور معیت قدرت لیتے تھے. تو متکلمین وہ اس معیت کی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت ہر جگہ نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہ اللہ رب العزت کائنات کے اندر ہے، نہ باہر ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں. اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت حیا اس کی بھی نفی کرتے ہیں. ضحک، اللہ رب العزت کا مسکرانا، اس کی نفی کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے بارے میں یہ لفظ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو شخص کہا ہے لا شخص اغیر من اللہ، تو اللہ کے لیے وہ شخص کے لفظ کو بولنا درست نہیں سمجھتے. اسی طرح اللہ رب العزت کے لیے نفس کا لفظ قرآن پاک میں بولا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. متکلمین اللہ رب العزت کے لیے نفس کے لفظ کو بولنا جائز نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے بول رہے ہیں، لیکن یہ متکلمین بڑے جاہل ہیں، اور در حقیقت ان کے قول سے لازم یہی آتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں تھا، ان کو زیادہ پتہ ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے نفس کا لفظ بول رہے ہیں، کہ متکلمین کہتے ہیں نہیں عیسیٰ تمہیں اللہ کی توحید کا کیا پتہ، اللہ کی توحید کا تو ہمیں پتہ ہے. نفس بولیں گے تو اس سے تو مشابہت لازم قرار آئے گی، اس لیے اللہ کے لیے نفس کا لفظ نہیں بولنا، یہ تم نے غلط کیا عیسیٰ. اللہ کے لیے نفس کا لفظ بول کے، اللہ کے لیے نفس کا لفظ تو نہیں بولا جاتا، نعوذ باللہ. متکلمین کا جو عقیدہ ہے اس سے بلا شبہ اس طرح کے اعتراضات لازم آتے ہیں کہ گویا انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم نہیں تھا. اس لیے بعض متکلمین ان میں نوع نفاق پایا جاتا ہے، جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا. اور بعض اوقات وہ دین کی بعض اصولوں سے مرتد ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات مکمل طور پر مرتد ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پچھلے سبق میں کہ جو مخلص متکلمین ہوتے ہیں نا، بعض اوقات اللہ رب العزت انہیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. یہ علم کلام کوئی چھوٹی گمراہی نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس نے بڑی امت کو گمراہ کر دیا. اللہم سلم نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اسی طرح اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پر آنا ہے، اس کی بھی یہ نفی کرتے ہیں. کہتے ہیں اس سے مراد فرشتوں کا نازل ہونا ہے، یا مراد رحمت کا نزول ہے. جیسا کہ ابن فورق کی کتاب ہے مشکل الحادیث، جس میں انہوں نے اس طرح کی تمام احادیث کی تعویل کی ہے، اس میں آپ کو یہ تعویلات مل جائیں گی. اسی طرح اللہ رب العزت نے جو فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا، اس کی بھی تعویل کرتے ہیں. کہتے ہیں اس سے مراد ہے تیرے رب کا معاملہ آ گیا، یا مطلب ہے تیرے رب کا عذاب آ پہنچا ہے. اللہ رب العزت کی 2 صفات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارے شیخ صالح السندی حفظہ اللہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ان 2 صفات کو تسلیم کر لینا گویا وہ باقی صفات کو بھی تسلیم کر لیتا ہے. لیکن اگر کوئی باقی صفات کو تسلیم کرتا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ ان 2 صفات کو بھی تسلیم کرے، کیونکہ یہ 2 صفات بڑی مارکے کی ہیں. ایک اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پر نازل ہونا، اور دوسرا اللہ رب العزت کا محبت کرنا. یاد رہے کہ بعض متکلمین نے اللہ رب العزت کے لیے محبت کو ثابت کیا. میں نے اس پر الگ سے کتاب بھی لکھی ہے، کتاب کا نام ہے اللہ رب العزت کی بندے سے محبت اور اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اس کا مفہوم. تو لیکن اس محبت کے اس بات کے باوجود بھی بعض متکلمین باقی صفات میں اللہ رب العزت کی تعویل کرتے ہیں. جیسے راضی ہیں، وہ اللہ رب العزت کے لیے محبت کو ثابت قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود باقی بہت ساری صفات میں تعویل کرتے ہیں. ایمان کا مسئلہ ہے تو ایمان اشاعرہ کے نزدیک کیا ہے؟ ایمان اشاعرہ کے نزدیک دل کی تصدیق کا نام ہے. ایجی نے مواقف میں صفحہ نمبر 384 میں لکھا ہے کہ اکثر ائمہ کا یہی قول ہے. آمدی کہتے ہیں
الایمان باللہ ہوا التصدیق بالقلب، جیسا کہ ابکار الافکار میں. تو آمدی نے بھی صرف دل سے تصدیق کا نام، صرف ایمان کو دل سے تصدیق قرار دیا ہے. اور ابو الحسن اشعری کی طرف بھی اسی قول کی نسبت کی جاتی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ ابو الحسن اشعری کا قول یہ تھا کہ ایمان معرفت کا نام ہے. اور اگر ابو الحسن اشعری کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان معرفت کا نام ہے، تو در حقیقت یہ جہم بن صفوان کا لیا گیا عقیدہ ہے. جہم بن صفوان کا یہ موقف تھا کہ ایمان صرف وہ معرفت کا نام ہے. بعض اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان وہ تصدیق اور معرفت کا نام ہے. اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان ایسا نہیں ہے. اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان وہ دل سے تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار کا نام ہے، اور اعضاء سے عمل کا نام ہے، جس میں دل کا عمل بھی شامل ہے. رہی بات کمی زیادتی کی، تو متکلمین کا اس میں اختلاف ہے. اکثر اشاعرہ کے نزدیک ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا. امام راضی المحصل میں کہتے ہیں الایمان عندنا لا یزید ولا ینقص، کہ ہمارے نزدیک ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. لیکن بعض متکلمین نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی قدرت وہ فعل پر کیسے ہوتی ہے. تو اشاعرہ متکلمین کے نزدیک بندے کی جو قدرت ہے وہ کوئی مؤثر نہیں. جمہور اشاعرہ کے نزدیک، راضی مطالب العالیہ میں کہتے ہیں المؤثر فی حصول هذا الفعل هو قدرت اللہ وليس لقدرت العبد فی وجوده اثر، کہ جب کوئی فعل انسان سے صادر ہوتا ہے نا، تو اس فعل کے صادر ہونے میں جو مؤثر قدرت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بندے کی قدرت کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اصل میں یہ بالکل ایسا موقف ہے جو جبریہ کے بالکل قریب کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ اس کو یہ جو، اور اس پر وہ کسب کا لفظ بولتے ہیں اشاعرہ، اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ انسان کی قدرت کو جو کسب کہتے ہیں یہ متکلمین اشاعرہ، تو یہ ایک عجوبے کی چیز ہے. اور در حقیقت یہ کچھ مؤثر نہیں ہے فعل کے صدور میں. بعض نے اس مسئلے میں اختلاف بھی کیا ہے متکلمین سے، جیسے ابو اسحاق الاسفرائینی ہیں اور اسی طرح ابو بکر باقلانی ہیں. سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کی قدرت فعل میں مؤثر ہوتی ہے، وہ قدرت جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن مؤثر اس انداز سے ہوتی ہے جیسے رب تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ ہوتا ہے. اشاعرہ میں ابو المعالی الجوینی، انہوں نے یہی موقف اختیار کیا. گویا وہ اس مسئلے میں سلف کے قریب ہو گئے، اور چونکہ وہ اس مسئلے میں سلف کے قریب ہو گئے، اب جوینی اتنے بڑے عالم ہیں اشاعرہ کے، گویا کہ مطلب وہ ایک ستون ہے، اتنے بڑے عالم ہیں. اس کے باوجود ایک متاخر اشعری کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، تو اس نے بڑے سخت لفظ بولے ہیں ابو المعالی الجوینی کے بارے میں. سنوسی نے کہتے چہ جائے کہ یہ بات کسی عام آدمی سے، طالب علم سے منقول ہو، یہ ممکن نہیں چہ جائے کہ اتنے بڑے عالم سے منقول ہو جو بڑے علم والا ہے. تو اس بات کو بڑا عجیب قرار دیا اور بڑا غیر مناسب سا رویہ اختیار کیا ہے اس مسئلے میں جوینی کے بارے میں. اس مسئلے کی کسب کی اور قدرت کی مزید میں وضاحت کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مختصر جو لیکچر ہے اور یہ عقیدے کا اشاعرہ کے والے سے، اس میں یہ بات مناسب نہیں، کیونکہ دورہ کرنے والے بہرحال سب کی سطح برابر نہیں ہے، اور اکثر امتوں کی گمراہی کی وجہ وہ قدرت میں اور جو یہ تقدیر کے مسائل ہیں ان میں غور و فکر ہے. تو اختصار کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پر مزید گفتگو کریں، کسب اور قدرت کو میں سمجھانا شروع کروں، بے شک لفظوں میں متکلمین کا مزید عقیدہ سمجھانا شروع کروں، تو ہو سکتا ہے بعض عقول اس بات کو صحیح طرح سے سمجھ نہ سکیں اور اشکالات کھڑے ہو جائیں. اس لیے ہم اس چیپٹر سے آگے چلتے ہیں. میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس بات کو تھوڑی اور تفصیل سے بیان کیا جائے. بس ایک حوالہ نقل کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی اشاعرہ وہ جبریہ کے کتنا قریب ہیں. زروق مالکی کہتے ہیں العبد مجبور فی غیر اختیارہ، جیسا کہ شرح العقیدۃ الغزالی میں انہوں نے ذکر کیا ہے، شرح عقیدۃ الغزالی میں، کہ انسان اس بات میں مجبور ہے جو وہ اختیار کر رہا ہے. یعنی انسان نے جو کیا نا، انسان مجبور تھا اس کو اختیار کرنے میں. انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس کے علاوہ کچھ اور اختیار کر سکے. تو کتنی صراحت سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان مجبور ہے، اور یہ جبریہ کا عقیدہ ہے. اس طرح آگے چلتے ہیں. ان چیزوں کا انسان کو مکلف بنایا جانا جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس بارے میں اکثر اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ یہ جائز ہے. اس طرح تحسین و تقویع کا مسئلہ ہے کہ کیا عقل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بری اور اچھی ہے. اس کے بارے میں اشاعرہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عقل سے معلوم نہیں ہوتا. ان کے نزدیک ایمان اور کفر یہ ثواب اور عقاب، سزا اور جزا کی علامتیں ہیں، علت نہیں ہیں.
آپ اس کو میں مزید آپ کو اس قول کی شناعت بتاتا ہوں. اگر متکلمین کے ہاں اللہ رب العزت انبیاء کو جہنم میں ڈال دے اور فرعون کو اللہ رب العزت جنت میں ڈال دے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، اور یہ عقلی طور پر کوئی برا بھی نہیں ہوگا، اور عقلی طور پر یہ جائز ہے. ہاں قرآن و سنت میں بتایا کہ ایسے نہیں ہوگا. اور اسی طرح کوئی شخص وہ 4 سال کے بچے کو لائے، اس بچے کے ساتھ بدکاری کرے، پھر اس کے بعد اس کے جسم کو نوچے اور اس کا خون اچھی طرح بہائے، اور بہانے کے بعد اس کو کسی جگہ پر پھینک کر چلا جائے، تو متکلمین کے ہاں شاعرہ کے نزدیک عقلی طور پر برا نہیں ہے. ہاں قرآن و سنت نے بتایا کہ یہ برا ہے. تو ظلم کا برا ہونا، جھوٹ کا برا ہونا، خیانت کا برا ہونا، بدکاری کا برا ہونا، یہ عقل سے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اور صرف قرآن و سنت بتاتے ہیں. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ عقل سے ہی ان باتوں کا برا ہونا معلوم ہے. ظلم اس کا برا ہونا انسان کی عقل میں اللہ نے مرکوز کر دیا. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ پکڑتا تب جب اللہ رب العزت انبیاء بھیجے، اور بعض چیزوں کا حسن و قبح وہ عقل سے معلوم نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اسی طرح مسئلہ ہے اس کا کہ کیا اللہ رب العزت کے کام میں کوئی علت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. جو متکلمین ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں. اشاعرہ متکلمین اس کی نفی کرتے ہیں. اشاعرہ کے درس میں جیسے جہاں بھی میں نے متکلمین کہا ہے نا، وہاں مراد اشاعرہ ہیں، کیونکہ ہم انہی کو پڑھ رہے ہیں. تو اشاعرہ اس کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے افعال کی کوئی علتیں نہیں ہیں، حکمت نہیں ہے. اللہ رب العزت کسی کوئی کام علت کی وجہ سے نہیں کرتا. یہ غلط ہے. حالانکہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات اس کا رد کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لترکبوا وزینہ، لترکبوہا وزینہ. اللہ رب العزت نے اس لیے جانوروں کو بنایا تاکہ تم اس پر سوار ہو. تو اللہ رب العزت نے علت ذکر کی ہے. اسی طرح فرمایا لتطمئن قلوبکم، جو فرشتے نازل کیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، علت ذکر کی ہے. اور اس طرح اتنی زیادہ آیات ہیں. اسباب کی بھی نفی کرتے ہیں متکلمین، یعنی متکلمین کے نزدیک آگ جلاتی نہیں ہے، بلکہ آگ صرف وہ ایک عادت بن گئی ہے کہ جب کسی چیز کو آگ میں ڈالا جاتا ہے وہ جل جاتی ہے. وگرنہ جو متکلمین اشاعرہ ہیں وہ اسباب کی نفی کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہ اقتران کی جہت پر ہے اور یہ علامت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سبب ہے. تو یہ عقیدہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ وہ اسباب کے قائل ہیں، لیکن اسباب میں غلو کے قائل نہیں ہیں. وگرنہ اسباب کا تو اس بات کرتے ہیں. متکلمین چونکہ اس بات کی نفی کرتے ہیں، تو متکلمین کا نفی کرنا در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر زور دینے کے لیے. میں نے آپ کو بتایا نا تنظیم غلو گمراہی کا سبب ہے. تو در حقیقت انہوں نے یہ اس لیے کہا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی قدرت کو جو ہے نا اللہ رب العزت کی قدرت کا عظیم ہونا بتائیں، اس لیے سبب کی نفی کر دی ہے، اور اس طرح دیگر کچھ وجوہات کی بنا پر. لیکن اس سے غلط استدلال کیا ہے بعض ملحدین نے. ڈیوڈ ہیوم نے اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ غزالی وہ قانون سببیت کے قائل نہیں تھے. قانون سببیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی. تو کیا انہوں نے جب اشاعرہ کا کلام دیکھا غزالی کا، ان ملحدین نے، تو انہوں نے سمجھا کہ اس سے مراد وہ قانون سببیت ہے جس کو پرنسپل آف کوزیلٹی کہتے ہیں، قانون سببیت. انہوں نے سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے. تو ڈیوڈ ہیوم نے قانون سببیت کا اس کے بارے میں معروف ہے کہ انکار کر دیا، اور اس کی بعض عبارات سے یہ نکلتا بھی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈیوڈ ہیوم نے خود اپنی بعض کتابوں میں ذکر کیا. اس نے خط لکھا اپنے ایک دوست کو، اس میں اس نے وضاحت کی، کہتے میں نے یہ احمقانہ بات گپ نہیں چھوڑی کہ کوئی کام بغیر سبب کے نہیں ہو سکتا. پھر اس نے اپنی بات کی وضاحت کی کہ میری مراد اس سے کیا ہے. ویسے ڈیوڈ ہیوم کی اس بات کا رد بہت سارے مسلمانوں نے اور بہت سارے جو عیسائی لوگ ہیں، نصرانی لوگ ہیں جو ملحدین سے مناظرے کرتے ہیں، انہوں نے رد کیا ہے. قانون سببیت کا انکار بہت بڑی گمراہی ہے. اس سے تو اس کے بعد انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچتا. بہت بڑا الحادی قول ہے یہ. تو خیر متکلمین کی قانون جو سببیت کی نفی ہے اس سے مراد قانون سببیت کی نفی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اسی طرح اللہ رب العزت کی رویت کا معاملہ ہے. شاعرہ اللہ رب العزت کے لیے رویت کو ثابت تو کرتے ہیں، لیکن وہ اس رویت کو ویسے نہیں سمجھتے جیسے اہل السنہ سمجھتے ہیں. یہ عجیب بات کہی ہے متکلمین نے. کہتے ہیں اللہ رب العزت کا جو دیدار کریں گے قیامت والے دن مومن، وہ نہ تو کسی جہت میں ہوگا اور نہ آنکھوں کے ساتھ ہوگا. تو گویا پھر یہ تو ادراک ہوا نا، وگرنہ انسان جب کہیں دیکھے گا تو کسی طرف تو دیکھے گا ہی نا بھائی. ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کسی طرف نہیں دیکھ رہا اور دیکھ بھی رہا ہے. مطلب یا دائیں دیکھے گا یا بائیں دیکھے گا، اوپر دیکھے گا، نیچے دیکھے گا، سامنے دیکھے گا، کہیں تو دیکھے گا نا بھائی. وہ کہتے ہیں یہ رویت کسی جہت میں ہے ہی نہیں. اور اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے، آنکھوں کے ساتھ دیکھنا نہیں. پھر بھائی کیا ہوا؟ کہتے در حقیقت یہ رویت قلبیہ ہے، جیسا کہ رازی نے کہا ہے.
اور بعض نے کہا در حقیقت یہ ادراک کی طرح. اب انہوں نے کیوں اس بات کی نفی کی ہے کہ آنکھوں کے ساتھ نہیں کہتے؟ کیونکہ اصل میں آنکھوں سے وہ شعاع نکلتی ہے نا جو مرئی دیکھی جانے والی چیز سے، جس کا جب تعلق جڑتا ہے تو انسان کو چیز نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ایسے نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے نفی کر دی. تو یہ در حقیقت غلط قسم کی تشبیہات کا نتیجہ ہے جو اپنے ذہن سے انہوں نے گھاڑ لی، پھر اللہ رب العزت کی صفات کی نفی کی. تکفیر کا معاملہ، تکفیر کے معاملے میں بعض اشاعرہ وہ غلو میں چلے گئے ہیں، جیسا کہ شیرازی، ابو اسحاق شیرازی الاشارہ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. کہتے جو ہم نے اعتقاد ذکر کیا، یعنی اشعری اعتقاد، جو یہ اعتقاد نہ رکھے وہ کافر ہے. نعوذ باللہ، انہوں نے اپنے علاوہ سب کو کافر قرار دے دیا. اسی طرح عبد القاہر البغدادی کے ہاں اصول الدین میں غلو آپ کو دیکھنے کو ملے گا، فتووں میں، تکفیر کے فتووں میں. اسی طرح جو اہل السنہ والجماعہ ہیں جن کو وہ مجسم قرار دیتے ہیں، ان کو ایک تو وہ مشبہہ ہیں، مجسمہ ہیں جو واضح طور پر اللہ رب العزت کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں، یہ تو باقی کفریہ قول ہے. ایک وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے صفات کو ثابت قرار دیتے ہیں، ان کے قول سے خود سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں متکلمین اشاعرہ اور دیگر متکلمین کے اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، جیسے اللہ رب العزت کا عرش پر ہونا، تو خود ہی اپنے ذہن سے یہ سوچ کے کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے تو اہل السنہ کو مشبیہ قرار دیتے ہیں. پھر ان کی تکفیر میں اختلاف ہے متکلمین کے ہاں کہ کیا یہ مشبیہ یعنی اہل السنہ والجماعہ کافر ہے. اس میں اختلاف ہے. کچھ متکلمین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کافر ہیں، کچھ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نہیں یہ معذور ہیں، تعویل کرتے ہیں، اس لیے ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ جو عقیدے کے مسائل ہیں، جیسے قبر میں سوال و جواب کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام کا مسئلہ ہے، اسی طرح امامت کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے دیگر جو مسائل ہیں اس میں تقریباً اشاعرہ وہ اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ ہیں. جو نبوت کے اس بات کا طریقہ کار ہے اور اس کی جو دلیل ہے، اس میں متکلمین کا کچھ اہل السنہ سے اختلاف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کے اس بات کا طریقہ صرف وہ معجزہ ہے. اہل السنہ اس سے کچھ اختلاف کرتے ہیں. باقی تقریباً تفصیلات میں متکلمین اشاعرہ وہ اہل السنہ والجماعہ کے قریب ہیں، اس لیے ہم نے باقی اعتقادات ذکر نہیں کیے. تو یہاں بات میری مکمل ہو گئی جتنا میں بتانا چاہتا تھا. انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں الماتریدیہ پڑھیں گے. تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ جو اعتقادات بتائیں ان کا رد، تو ان کا رد ہم انشاءاللہ جب متکلمین کا عقیدہ بتائیں گے تو وہاں انشاءاللہ ان کا رد بھی کریں گے مختصر طور پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس لیے رد نہیں کیا کہ متکلمین ماتریدیہ جو ہیں تقریباً ان کے بھی اعتقادات وہ شاعرہ کے قریب ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہمارے پاس وقت میسر ہوا تو ہم ضرور وہاں پر ان عقائد کا رد بھی کریں گے، بالکل اختصار کے ساتھ، ایک دو نصوص ذکر کر کے بس. اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں جو اچھی بات تھی، خیر والی بات تھی، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اور بلا شبہ وہ اچھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جو کوئی جہاں کہیں زبان پھسلی، کوئی غلط بات ہوئی یا کوئی تعلی والی بات تھی یا کوئی نفس کا حصہ تھا تو وہ اللہ رب العزت معاف فرمائے. بلا شبہ وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.